سماوات ہے اور سماوات ایک آسمان نہیں، سماوات سماوات میں جو کچھ ہے وہ بھی انسان کے تابع ہے۔ سماوات میں کیا ہے؟ فرشتے ہیں۔ سماوات میں کیا ہے؟ جنات ہیں۔ سماوات میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ سماوات میں کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ سماوات میں کیا ہے؟ عرش ہے۔ سماوات میں کیا ہے؟ کرسی ہے۔ تو زمین سے اٹھ کر جب ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق آسمان اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی انسان کے تابع ہے۔ یہ سب فضیلت انسان کو کیوں ملی؟ سوچنا یہ ہے کہ آخر انسان نے ایسا کون سا بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ جس کارنامے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام اور اکرام اس کے اوپر کیا کہ پوری کائنات اس سے تابع ہو گئی۔ پوری کائنات اس کی خدمت میں مصروف ہے اور انکار نہیں کر سکتی۔ کبھی نہیں کسی نے دیکھا کہ سورج نے انکار کیا ہو کہ صاحب میں تو زمین کے فلاں خطے پر تو دھوپ دوں گا، فلاں خطے پر دھوپ نہیں نکالوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاندنی یہ کہا ہو کہ صاحب میری چاندنی سے تو وہ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو لوگ میری خدمت کریں، میری تعریف کریں۔ یہ ایک مخصوص کوئی گروہ ہے جو میری خدمات میں مستفید ہو سکتا ہے۔ پانی نے کبھی انکار نہیں کیا، ہوا نے کبھی انکار نہیں کیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ہر انسان کے اندر جو زندگی دوڑ رہی ہے اس زندگی نے کبھی انکار نہیں کیا۔ یہ جو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے انسان کے اوپر، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جب اتنا بڑا انعام و اکرام اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتے ہیں؟ ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، ساری کائنات کو انسان کی خدمت گزاری میں مصروف کر دیا، ساری کائنات کو انسان کے لیے پابند کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو کیا ہے اپنی رحمت سے، اپنے اکرام سے، اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتے ہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ انسان سے کچھ چاہتے ہیں تو اس چاہنے کی بنیاد بھی انسان کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ تو آپ ذرا سا بھی غور کریں گے، یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جب کوئی کسی پر انعام و اکرامات کی بخشش کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ اس کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے اور اس سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مثلا آپ کسی صاحب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کی ضروریات کی حفاظت کرتے ہیں، تو آپ سے کوئی پوچھے گا کہ یہ بندہ اس کی تم اتنی خدمت کر رہے ہو، ہر قسم کے اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ آپ یہ کہیں گے تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے جب آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بندہ آپ سے قریب ہو، جب اچھا لگے گا تو قربت ہوگی نا۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالی انسان سے چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کا دوست بن کر رہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو۔ یہ سارے انعام و اکرامات جو ہیں وہ اس وجہ سے کہ انسان کبھی تو ناشکرہ بھی ہے، کفران نعمت بھی کرتا ہے، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، بے عقل بھی ہے، کبھی تو اس کا
ذہن اس طرف جائے گا کہ اللہ اتنی بڑی ہستی کہ جس نے پوری کائنات کو میرے لیے خادم بنا دیا، وہ اللہ کون ہے جس کے اتنے انعامات و اکرامات ہیں؟ وہ اللہ کون ہے؟ کیا ہستی ہے؟ وہ اس سے کیا چاہتی ہے؟ کیوں میرے اوپر اتنے انعامات و اکرامات اس نے کیے؟ جب وہ ہستی آپ کے ذہن میں آ جائے گی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں آدمی پیدا ہوتا ہے 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال تک زندہ رہتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، سورج اور چاند سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، زمین کے اندر سے پیدا ہونے والی تمام اشیاء کو استعمال بھی کرتا ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، شادی بھی کرتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا ذہن ہی کبھی اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ یہ ذہن کا اللہ کی طرف نہ جانا ہی ظلم اور جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے اپنی امانت سماوات کو پیش کی، زمین کو پیش کی، پہاڑوں کو پیش کی، سب نے انکار کر دیا۔ اور انکار کی بنیاد یہ بتائی آسمانوں نے بھی، زمین نے بھی، پہاڑوں نے بھی، کہ ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم آپ کی اس امانت کو اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا سکیں۔ اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، وہ ہمارا انسان بغیر سوچے سمجھے اٹھا لیا اس نے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک یہ ظالم جاہل ہے۔ ظالم اور جاہل اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا کہ امانت سے مراد صلاحیت، امانت سے مراد سکت، امانت سے مراد ذہنی استعداد، امانت سے مراد روح کی طاقت، امانت سے مراد قوت پرواز، ایسی قوت پرواز جب انسان اس قوت پرواز سے واقف ہو جاتا ہے تو ساتوں آسمانوں سے گزر کر عرش سے بھی اوپر نکل جاتا ہے۔ وہ صلاحیت اس نے بغیر سوچے سمجھے قبول کر لی۔ اب وہ بغیر سوچے سمجھے صلاحیت کو قبول کر لی، لیکن کبھی اس طرح سوچتا نہیں۔ یعنی امین ہے اللہ تعالیٰ، کائنات میں واحد مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی امین ہے، خالق کائنات کی امین ہے۔ اور اس امین مخلوق کی حالت یہ ہے کہ وہ دنیا کے کیچڑ میں تو جب تک ہو سکتا ہے، لیکن کبھی اس کا ذہن اس امانت کی طرف کبھی نہیں جاتا۔ آج کی زندگی پر مست ہے، پیسہ، دولت، سونا چاندی، بچے، بیوی، سب کچھ اسی کو اپنی زندگی سمجھتا ہے، جبکہ اس کی زندگی کی اصل جو ہے وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، اور کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو یہ صلاحیت حاصل ہی نہیں ہے۔ وہ مخلوق جنات ہوں، مخلوق فرشتے ہوں، وہ مخلوق عالمین میں جو دنیا ہے ان میں سے کوئی بھی مخلوق ہو، وہاں بھی دوسری دنیا میں بھی اس امین انسان ہی ہے، دوسری دنیا میں بھی امین انسان کے علاوہ کوئی نہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات انسان کے اوپر ہیں. یہ اس لیے ہے کہ انسان ان نعمتوں کو جو انعامات اس سے حاصل ہے انہیں یاد کرے اور ان نعمتوں کے حصول کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. جب شکر کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن خود منتقل ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن منتقل ہوگا اندر تجسس پیدا ہوگا, تلاش پیدا ہوگی کون ہے وہ ذات جس نے میرے اوپر زمین اور آسمان کے خزانے کھول دیے اور مجھ سے وہ کیا چاہتی ہے اور میں اس کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. کھاتے اللہ میں نہیں ہے, پہنتے اللہ میں نہیں ہے, گھر کے اللہ میں کوئی ضرورت نہیں ہے, شادی وہ نہیں کرتے, باپ وہ کسی کے نہیں, بیٹے وہ کسی کے نہیں, خاندان ہوگا. پھر آخر وہ کیا چاہتے ہیں؟ صرف ایک بات چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا دوست بنانا چاہتا اور اس دوستی کی تلاش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں میں 1,24,000 پیغمبر اپنے دوست بنا کر اس دنیا میں بھیجے تاکہ کوئی بھی فرد واحد یہ نہ کہہ سکے کہ انسان کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دوست بن سکے. انسان کے اندر اگر صلاحیت نہ ہوتی تو انسانی برادری میں 1,24,000 پیغمبر پیدا نہ ہوتے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو آدم کی اولاد میں اللہ تعالیٰ اپنا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنا. جنات نہیں بنا سکتے تھے, فرشتوں میں بھی بنا سکتے تھے. کیوں آدمی کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا انتخاب کیا؟ کیوں آدمی کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنی قربت ادا کی کہ جو کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے قربت عطا نہیں کی؟ بات صرف یہ کہ آدم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت وضعیت کر دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا دم بھر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کا دوست بن سکتا ہے اور اس دوستی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے قریب رہ کر, اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر, اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کر اللہ تعالیٰ کا مزاج آشنا ہو سکتا ہے. انسان کی فضیلت, انسان کا شرف اس بنیاد پر نہیں ہے کہ انسان کے اندر تھوڑی سی عقل زیادہ ہے. کتنی بھی عقل زیادہ ہو, کتنی عقل زیادہ ہوگی اس زمین کے اوپر, انسان کا شرف عقل کی بنیاد پر نہیں. انسان کا شرف یہ کہ انسان کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ جب وہ صلاحیت بیدار اور متحرک ہو جاتی ہے تو انسان زمین آسمانوں کے کناروں سے باہر نکل کر اللہ تعالیٰ کے حضور, اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیتا ہے. اس صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسانی عطا کی. اب یہ صلاحیت تو موجود ہے لیکن اس صلاحیت کو انسان نے اس کا نکلا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو جب تخلیق کیا تو پہلے اس کا پتلا بنایا اور وہ پتلا ایسا پتلا بنایا کہ اس کے اندر خلا میں نے اپنا نور ڈال دیا. کیوں نور ڈال دیا؟
اس لیے نور ڈال دیا کہ اگر انسان کے اندر نور نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نور ہے تو انسان کے اندر اگر نور نہ ہو تو چونکہ نور کو پہچان سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو انسان نہیں پہچان سکتا تھا اگر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا نور نہ اڈھیل دے. وہ نفخت فیہ من روحی ایک پتلا ہے ایک خلا ہے میں نے اس کی طرف سے روح ڈال دی. روح کو نور کے علاوہ دوسرا نام نہیں دیا. ہر انسان کے اندر ایک نور ہے اور وہ نور اس لیے ہے کہ نور کو پہچان سکتا ہے نور سے قریب ہو سکتا ہے. لیکن انسان نے کیا کیا کہ اس خلا میں جہاں نور ہے اب یہ محدود کرتے تھے بہت چھوٹی سی کرتے دنیا کی محبت سے حرص سے لالچ سے سونے چاندی کے سکوں کے عشق سے اس نور کے اوپر ایک غلاف ڈال دیا ایک پردہ ڈال دیا. یعنی اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس انسان کی خلا میں اللہ تعالیٰ نے روشنیاں بھر دی تھی نور بھر دیا تھا انسان نے اپنے ارادے سے اور اختیار سے اس نور کے اوپر گہرے اندھیرے کی چادر ڈال دی کثافت سے خود کو بھر دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک برتن ہے پیالہ ہے اس کے اندر بہترین خوشبو ہے پیالے کی تہ میں بہترین خوشبو ہے. اس پیالے کے اوپر آپ اپنی مرضی سے کیچڑ ڈال دیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پیالے میں خوشبو نہیں ہے. خوشبو تو ہے آپ نے اس خوشبو کو گندا کر دیا آپ نے اس خوشبو کے اوپر تعفن ڈالا لیکن پیالہ موجود ہے پیالے میں خلا بھی موجود ہے پیالے میں خوشبو بھی موجود ہے. اب بھی اگر آپ اس پیالے کو صاف کرنا چاہیں کیچڑ الگ کر کے پیالے کو مانج کر قلعی کر کے پھر صاف ستھرا پیالہ کر سکتے. اس پیالے کو صاف کرنا گندگی سے غلاظت سے اور اس پیالے کے اندر جو خوشبو ہے اس کو دوبارہ بحال کر دینا یہی سب روحانیت ہے. روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو تعفن اور غلاظت بھری ہوئی ہے اس تعفن اور غلاظت میں جو خوشبو چھپ گئی ہے برتن گندا ہو گیا ہے اس برتن کو صاف کر دیا جائے مانج دیا جائے اور اس کو خلائی کر دیا جائے. پیر مرشد کا یہی کام ہے کہ جب کوئی اس کا دوست اس کے قریب آ جاتا ہے یا وہ اس کی اصلاح کا ذمہ لے لیتا ہے تو پہلے ہی دن سے وہ اس پیالے کو اس برتن کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے دھوتا رہتا ہے. مرید پھر پیالے کو گندا کرتا ہے وہ پھر دھوتا ہے مرید پھر پیالے کو گندا کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پیر اپنے مرید کے لیے بھنگی بن گیا اس کے تعفن کو رہتا ہے. مرید پھر پیالے کو گندا کرتا ہے وہ پھر دھوتا ہے مرید پھر پیالے کو گندا کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پیر اپنے مرید کے لیے بھنگی بن گیا اس کے تعفن کو دھو رہا ہے.
اور دھو کے دھلا کے اسے صاف ستھرا کرتا ہے، وہ پھر گندا کر دیتا۔ حضور کرم بابا اور رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ بعض حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ پیر و مرشد اپنے مرید کے اندر سے تعفن کو الگ کرتا ہے، صاف کرتا ہے، بار بار صاف کرتا ہے، وہ اسے پھر گندا کر لیتا ہے، پھر صاف کرتا ہے، پھر اس سے گندا کرتا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری زندگی وہ ایک آدمی کی صفائی پر لگا رہتا ہے اور آخر میں وہ پھر خود کو گندا کر لیتا ہے اور پھر مرشد محروم اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب بہت واضح ہے۔ مثلا آپ کسی سلسلے میں داخل ہو گئے، آپ کا کوئی استاد ہے، اب وہ آپ کی تربیت اس نے شروع کر دی، آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں ہے۔ دنیا کا دماغ، دنیا کا لالچ، تمام حرص اس کے اوپر مسلط رہتی ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دنیا کے حرص اور لالچ کی سوائے تعفن اور گندگی کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے قریبی دوست، بڑے عقیدت مند، بڑے اچھے۔ میں نے حضور قدر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ صاحب یہ ان کی ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں درود شریف پڑھ لیا، لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں یا حی یا قیوم کا ورد کر لیا، نوافل پڑھتے ہیں، 7 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ پیر و مرشد کے سے عقیدت کا یہ حال ہے کہ پیر و مرشد کی شان میں بیٹھنا بھی گستاخی سمجھتے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ آخر ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے دل میں اولاد کی محبت بھر گئی ہے۔ میں نے کہا حضور اولاد کی محبت سے فطری عمل ہے، قدرت کی عمل ہے۔ کہنے کہ اولاد کی محبت بلا شبہ فطری عمل ہے، لیکن اولاد کی محبت میں اگر خدائی محبت غالب آ جائے تو اولاد کی فتنہ بن جاتی ہے۔ اور اولاد کی محبت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی ہے، مجھے یہ کھلونا دیا ہے، میری خوشی کا سامان ہے، تو یہ اولاد اللہ کی نعمت بن جاتی ہے۔ ابھی میرے پاس ایک صاحب آئے تھے پچھلے دن، رو رہے تھے بہت دور دور سے کہ صاحب میرا بیٹا ہے، اس نے میرے 3 کروڑ روپے غصب کر لیے۔ میرے بھائی 3 کروڑ روپے تمہارے اگر اس نے غصب کر لیے تو تمہارے ایک ہی بیٹا ہے اور آپ تو کوئی ہے نہیں جو تم مرو گے، تب بھی تو اسی کا ہے، تم صبر کرو، روتے کیوں ملتے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ذمہ صاحب میں صبر تو کر رہا ہوں، میں صبر کر ہی لیا، مجھے وہ تھوڑی ملیں گے، لیکن اب تو صورت حال یہ اس نے میرے 3 کروڑ روپے میں بھی قبضہ کر لیا۔ اب وہ کہتا ہے تجھے مولانا ایسی کے جو اولڈ ہوم ہے بڈھوں کا وہاں ڈال کے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کا ذہن اس بندے کا ذہن اللہ کی طرف نہیں گیا، اسی لیے ہے کہ اولاد ٹھیک ہو جائے۔ یہ صورتحال اور دنیاوی معاملات میں گھر ہے، کاروبار ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، بیوی ہے، شوق ہے، اگر اولاد سے محبت اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک انعام ہے،
اگر شوہر سے اس لیے محبت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رفیق سفر عطا کیا ہے، اگر بیوی سے اس لیے تعلق خاطر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں اکیلا تھا، مجھے ایک ایسا بندہ مل جائے جو میرا ہمراز و ہمساز ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نعمت میں اگر اللہ کو آپ نے شامل کر دیا، یعنی دینے والے کو شامل کر دیا یا دینے والی ہستی کا اعتراف کر دیا، تو وہ ساری چیزیں آپ کے لیے نعمت ہیں، اور اگر اللہ بیچ میں نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کے لیے عذاب ہیں، اور عذاب بن کر آپ کے اوپر مسلط رہیں گی، آپ کو بے چین کریں گی، اور آپ کو کبھی زندگی میں سکھ اور چین کا سانس نہیں آئے، اس لیے کہ آپ نے اس ہستی سے بغاوت کر دی جس ہستی نے آپ کو خوش ہونے کے لیے بچے دیے، اس لیے کہ آپ نے اس ہستی سے بغاوت کر دی جس ہستی نے آپ کو رفیق سفر عطا کیا۔ بیوی شوہر سے ڈرتی ہے، شوہر بیوی سے ڈرتا ہے، اولاد ماں باپ سے ڈرتی ہے، ماں باپ اولاد سے ڈرتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ قبر میں نہ بیوی ساتھ جاتی ہے، قبر میں نہ شوہر ساتھ جاتا ہے، قبر میں نہ اولاد ساتھ جاتی ہے۔ یہ ایک دنیاوی نظام ہے، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا۔ بھائی دیکھیے نا، اگر یہاں باپ نہ ہو، ماں نہ ہو، اولاد نہ ہو، یہ دنیا چلے گی کیسے؟ ماں باپ اولاد ہوگی تو دنیا میں رونق ہوگی نا، ماں باپ اولاد ہوگی، دنیا کی شادی ہوگی تو دنیا پہ گھر بنیں گے، دنیا پہ فیکٹریاں لگیں گی، دنیا میں کاروبار چلیں گے، لیکن ہم اس سسٹم کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا حاصل یہی ہے کہ ہم اولاد کی خدمت کریں، اولاد کی باتیں سنتے رہیں، اولاد کے جوتے کھاتے رہیں اور قبر میں چلے، اولاد کو جا کے قبر میں دو واضح کے لفظ بھی نہیں پڑتی، دو پھول بھی نہیں چڑھاتے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی ماں اپنے بچوں کے ساتھ مر گئی ہو، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کوئی بچہ اپنی ماں کے ساتھ مر گیا ہو۔ ماں بھی یہ کہتی ہے مرنے کے بعد کہ اس بچے کو جلدی سے جلدی میری آنکھوں سے دور کر دو تاکہ میں اسے دیکھ نہ سکوں، اسے مٹی کے گڈھے میں اندر دبا ہو۔ بچے بھی یہ کہتے ہیں ماں کو کہ اماں مر گئی ہے، اس کا کیا کرنا، آپ تو یہ سڑ جائے گی، اس کے اندر سے بدبو اٹھے گی، گھر میں بیماری پھیل جائے گی، جلدی سے اسے دفع کرو، قبر میں جا کے ڈال دیا۔ جو حقائق ہے مجھے، یعنی جب تک اللہ کا نور ہے اس جسم کے اندر، آپ اس کو اپنا سمجھ رہے ہیں، اور جب اللہ کا نور اس جسم سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے تو آپ اپنا رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے، اس کے باوجود بھی کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ بھائی یہاں ہر آدمی جو زندہ اور متعلق ہے وہ زندگی دراصل اللہ کی روح ہے، اللہ کا نور ہے، اور خود اللہ۔ کوئی انسان زندہ نہیں رہتا اگر اس کے اندر اللہ کا روح نہ ہو، یعنی اللہ خود موجود نہ ہو۔ ہر آدمی کے اندر اللہ کی روح کام کر رہی ہے، سیدھی سی بات ہے، ہر آدمی یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کو اللہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خلا سے بنایا، انسان کو خلا سے بنایا اور اس کے اندر اپنی روح ڈال دی۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے، اور آپ ذرا غور کریں، انسان ہی جو گیا دماغ سے چلیں، دماغ کی کھوپڑی میں اندر خلا، ناک کو لے لیں خلا، حلق کو لے لیں خلا، منہ کی بتیسی کو لے لیں جس میں خلا، پیٹ ڈھانچہ خلا، دل کو آپ چیر لیں اس کے اندر خلا، پھیپھڑے کو آپ لے لیں وہ سارا کا سارا اس نظام ہے، سوراخ ہی سوراخ،
پھونک مارے تو اتنا بڑا پھیپڑا ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا بکریوں کو لٹکا کے رکھتا ہے. گردے وہ خراب, مثانہ وہ خراب, آنکھیں تو ہیں ہی خراب, لڑکیاں ہیں ساری, میدا وہ خراب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مکمل خلا ہے. اگر انسان خلا نہیں ہوگا تو اس کے اندر انرجی کیسے دوڑے گی؟ اگر انسان خلا نہیں ہوگا تو اس کے اندر خون کیسے دوڑے گا؟ اور اگر انسان خلا نہیں ہوگا تو اس کے اندر نور کیسے رہے گا؟ جب انسانی جسم کا تجزیہ کیا جاتا ہے, جس کو آپ ہیومن باڈی کہتے ہیں, جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں آپ کو خلا کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. اب یہ پنڈلی کی ہڈی ہے, اس میں بھی خلا ہے. اگر دیکھو نا پنڈلی کی ہڈی میں وہ گولی نکلتی ہے, مینگ جیسے کہتے ہیں. اچھا, جس ہڈی میں مینگ نہیں ہے, گولی نہیں ہے, اس کو آپ دیکھیں اس کے اندر سوراخ 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 پسلیاں کیونکہ وہ بھی خلا. آنکھ اندر خلا. کوئی چیز آپ ایسی نہیں نکال سکتے انسان کے عزم میں جو خلا نہ. زمین کو آپ لے لیں وہ بھی خلا. اگر زمین کے اندر خلا نہ وہ آدمی نہیں چلے گا, بیج ہی نہیں جائے گا, درخت سے رشنمائی نہیں ہوگی. صورتحال کو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اس خلا کو کون چلا, یہ خلا کیوں متعلق ہے. سیدھی سی بات یہ کہ بھائی اس خلا کے اندر روح گھسی ہے. جب تک روح خلا کے اندر رہتی ہے یہ خلا چلتا پھرتا رہتا ہے, روتا رہتا ہے, روتا رہتا ہے, ہنستا رہتا ہے. اور جب اس خلا سے وہ روح پر رشتہ منقطع کر لیتی ہے, ابھی نہ ہنستا ہے نہ بولتا ہے, ایک بیکار شے ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا چلنا, میرا سونا, میرا جاگنا, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا اس بنیاد پر قائم ہے کہ میرے اندر اللہ کی روح یعنی اللہ کا نور کا کام میرے اندر روح کر رہی ہے. میری زندگی کا ضامن نور ہے. بھوک مجھے نور لگا رہا ہے, پیاس مجھے نور لگا رہا ہے, لیکن میں نے کبھی نور کی طرف توجہ نہیں دی. البتہ روٹی میری ایسی ضرورت بن گئی ہے کہ میں اس کے لیے دین بھی بیچ سکتا ہوں, دنیا بھی بیچ سکتا ہوں, خود کو بھی بنا سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنی بڑے انعام و اکرام انسان کے اوپر نازل کیے, تصدق صاحب آج بھی ہے, نازل ہو رہے ہیں, کل بھی ہوں گے, کل ہو بھی رہے تھے, آدم سے لے کے اب تک جب تک قیامت آئے گی. اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کا ذہن باہر سے ہٹ کر اپنے اندر کی طرف توجہ ہو, اپنی روح کی طرف توجہ. جب انسان کا ذہن اپنی روح کی طرف متوجہ ہوگا تو ظاہر ہے روح اللہ کا حصہ ہے تو آٹومیٹک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور اگر انسان کا ذہن اپنے اندر متوجہ نہیں ہوگا, اپنی روح کی طرف متوجہ نہیں ہوگا, تو کبھی بھی اللہ کی طرف اس کا ذہن متوجہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ مخلوق مجھے پہچانے, تاکہ مخلوق مجھ سے رابطہ قائم کرے, تاکہ مخلوق مجھ سے قریب ہو جائے اور اس کو میری دوستی کا شرف حاصل. اب
صورتحال یہ ہے کہ ساری دنیا میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، ہر گھر میں آپ دیکھیں گے مصیبت آئے گی، ہر شخص نے کسی مسئلے سے دو چار ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن خلوص نیت سے کبھی اللہ کی طرف متوجہ. یعنی آیت کرسی میں اس لیے تو پڑھتا ہے کہ مجھے نوکری مل جائے، آیت کرسی اس لیے تو پڑھتا ہے کہ میرا قرض اتر جائے، آیت کریمہ کا ختم اس لیے تو وہ کرتا ہے کہ میرے بچے کے اوپر جو مقدمہ ہے اس سے وہ آزاد ہو جائے. لیکن کبھی وہ آیت کرسی اس لیے نہیں پڑھتا کہ آیت کرسی میں اللہ تعالی نے اپنا تعارف کرایا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم. اللہ ایک ایسا زندہ، ایسا قائم اللہ ہے، اللہ کی ایسی ذات ہے جو قائم بھی ہے، جو زندہ بھی ہے، جو زندہ رکھتی بھی ہے، اور اپنے مخلوق کی خدمت میں اس طرح مصروف ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ہر وقت ہر لمحہ اپنی مخلوق کی خدمت میں مصروف، سوتا بھی نہیں ہے، انتہا یہ اونگتا بھی. کبھی کسی آدمی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ جو نہ کبھی اونگتا ہے نہ کبھی سوتا ہے، مخلوق کو زندہ بھی رکھے ہوئے ہے، مخلوق کے لیے وسائل بھی پیدا کر رہا ہے، اس کی طرف اگر ہم متوجہ ہو جائیں تو یہ کائنات تو ساری ہماری ہے. آیت کرسی ملازمت کے لیے پڑھنا، قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا جیفۃ، دنیا کیا ہے؟ دنیا فضلہ ہے، پخانہ ہے، گندگی ہے، تعفن ہے. اب دنیا چیز ذرا آپ غور تو کریں کہ جب کوئی آدمی آیت کرسی کا سہارا لیتا ہے دنیا کے حصول کے لیے، وہ کر کیا رہا ہے؟ یعنی تعفن کو، گندگی کو، پخانے کو، فضلے کو حاصل کرنے کے لیے آیت کرسی پڑھا. کیا ایسے انسان خوش ہوگا؟ کیا ایسے انسان کو کبھی سکون مل سکتا ہے کہ جو اللہ کا نام لے کر گندگی طلب کرے، جو اللہ کا نام لے کر تعفن حاصل کرے، جو اللہ کا نام لے کر اللہ سے دوری کو دعوت دے؟ ہر شخص کہتا ہے دنیا بے سکون ہے، بڑی پریشانی ہے، دنیا بے سکون ہے، بڑی پریشانی ہے. پریشانی کی بنیاد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ انسان نے وسائل کو اہمیت دے دی ہے، وسائل کی قیمت لگا دی ہے، وسائل کا غلام بن گیا، اور جس نے وسائل پیدا کیے اس کی طرف کبھی متوجہ نہیں کرتا. آپ کے بادشاہ سے دوستی ہے، آپ اس کے دسترخوان کی تو تعریف کریں اور بادشاہ کی تعریف نہ کریں کہ اس کو عقل مندی کھانا. بادشاہ کی دوستی کا تو مطلب ہی ہے کہ جتنی بھی دنیاوی نعمتیں ہیں وہ آٹومیٹک آپ کو حاصل ہوگی اس بنیاد پر کہ آپ بادشاہ کے دوست ہیں. اگر آپ بادشاہ کے دوست ہیں، بادشاہ کے جتنے بھی درباری ہیں وہ پابند ہے اس بات کے لیے کہ آپ کی خدمت کریں، وہ پابند ہے اس بات کے لیے کہ آپ کی تمام ضروریات کی حفاظت کریں، وہ پابند ہے اس بات کے لیے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات آئے تو وہ فوراً پوری ہو جائے. اور اگر آپ بادشاہ کے دربار میں جا کر بادشاہ کو نظر انداز کر دیں، وہ درباری آپ کی طرف کبھی توجہ نہیں دیں گے.
کہ یہی صورتحال اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کی چاہنے کے مطابق، جب اللہ تعالیٰ کے منشا اور مرضی کے مطابق کوئی بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو اللہ کے درباری اس کی خدمت کے لیے سب پستہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کے درباری کون ہے؟ وہ اللہ کے درباری فرشتے ہیں. آپ یہ دیکھیے آپ کیا سودا کیا کر رہے ہیں. اللہ سے دوری کے بعد آپ ان تمام چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں جو چیزیں خود اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسخر کرتی ہیں، آپ کے تعلق کرتی ہیں. اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میرا دوست بن جاتا ہے تو اس کے اوپر سے غم اور خوف ختم ہو جاتا ہے. اب اس زندگی میں اگر آپ سوچیں کہ مصیبت کیا ہے، پریشانی کیا ہے، اس کو آپ کو رسول میں بیان کر سکتے ہیں کہ مصیبت اور پریشانی کا مطلب غم اور خوف. بھئی غم اور خوف سے ہی تو پریشانی ہوتی ہے، غم اور خوف سے تو مصیبتیں آتی ہیں. کوئی چیز چھن جائے گی، کوئی چیز نہیں ملے گی، جہاں جائیں گے تو مر جائیں گے، یا خوف ہو گئے غم ہو. یعنی پریشانی کی اگر آپ تعریف بیان کریں قرآن کی نقطۂ نظر سے تو یہی کہا جائے گا پریشانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر غم اور خوف ہے تو وہ پریشان ہے، وہ بے سکون ہے، وہ مصیبت زدہ ہے، وہ مسائل میں گھرا ہوا ہے، وہ بے چین ہے، بے قرار ہے، نیند بھی نہیں آتی، بلڈ پریشر. آپ ہی دیکھیے اگر کوئی آدمی پرسکون ہو، خوش ہو، سے کبھی ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے. کوئی آدمی پرسکون ہو، خوش ہو، کبھی پاگل ہوتا ہے. کوئی آدمی خوش ہو، سکون ہو، اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہو، کبھی وہ روتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غم اور خوف جہاں ہوگا وہاں بے سکونی ہوگی. اور جب تک بندہ اللہ کا دوست نہیں بنے گا غم اور خوف میں مبتلا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی ہے کہ غم اور خوف سے وہی لوگ آزاد ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. اور جب آپ اپنی انر میں دیکھتے ہیں، اپنے اندر دیکھتے ہیں تو انر میں آپ کے روح ہے. کیا آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روح اللہ کے دوست نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان باطنی وجود میں اللہ کا دوست ہے اور ظاہری وجود میں وہ اس دوست کو ختم کر کے اللہ سے دشمنی کو لے رہا ہے. دوستی کہیں ڈھونڈنی نہیں پڑتی، کوئی آپ کو سفر نہیں کرنا پڑتا، کہیں میلوں پہاڑی پر نہیں چڑھنا پڑتا، اس کا آپ کے اندر ہے. اور وہ اللہ کا ایسا دوست ہے کہ جب تک وہ اللہ کا دوست یعنی آپ کی روح آپ کے اندر موجود رہتی ہے آپ چلتے پھرتے ہیں. اور جب وہ دوست اللہ کا آپ کے اس ظاہر وجود سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے، ظاہر وجود ختم ہو جاتا ہے، سب ختم، حوث بھی ختم، بیوی بھی ختم، بچی بھی ختم، دولت بھی ختم، گھر بھی ختم، کاروبار سب. تو روحانیت یہ بتاتی ہے ہمیں کہ ہر آدمی اپنے باطنی وجود میں اللہ کا دوست ہے اور ہر آدمی اپنی ظاہر وجود سے اللہ کی دشمنی بول رہا ہے. جبکہ ظاہر وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت اگر ہے تو باطنی وجود کی ہے، اس لیے کہ ظاہر وجود تابع ہے باطنی وجود. اگر باطنی وجود ہے تو ظاہر وجود ہے، اگر
اگر باطنی وجود نہیں ہے تو ظاہر وجود نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ظاہر وجود ہے تو باطنی وجود ہے. یہ تجربے کے خلاف بات ہے. اس لیے کہ جب باطنی وجود ظاہر وجود سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے تو سب کے سامنے کچھ بھی نہیں رہتا. حضور خضر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، جو طرز فکر ہے، جس طرح انہوں نے سائنٹیفک طریقے پر، لاجک کی بنیاد پر روحانیت سے نوع انسان کو آشنا کیا ہے، اس کا مختصر مگر جامع لب لباب یہ ہے کہ ہر انسان باطن میں اللہ کا دوست ہے، کیونکہ اس نے خود اپنے باطن سے نظریں چرا لی ہے، اس لیے وہ اللہ کا دشمن بن گیا اور بسکون ہے. اگر میں جو فی الواقع میں ہوں، میں فی الواقع میں کیا ہوں؟ باطنی وجود ہوں. اگر میرے اندر باطنی وجود نہیں ہے تو میں ہوں نہیں، بول ہی نہیں سکتا. کیسا ظلم ہے، کیسا ستم ہے، کیسا المیہ ہے، کس قسم کی ناشکری اور کفران نعمت ہے کہ ہر آدمی کے اندر سکون کی نہریں بہتی اور وہ کبھی اس سکون کی نہروں کی طرف دیکھتا ہی نہیں. جب بھی دیکھتا ہے بھاری دیکھتا ہے، جب بھی دیکھتا ہے پریشانی کی طرف دیکھتا ہے، جب بھی دعوت دیتا ہے سکون ہی. ایک تو یہ کہ ہر انسان کے دو رخ ہیں. انسان کا اصلی رخ یہ ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے، انسان کا نقلی رخ یہ ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. لیکن صورت حال یہ کہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے انسان اپنے ظاہری رخ کو اہمیت دیتا ہے جو نقلی ہے، اور اپنی اصلی رخ کو، یعنی اپنی روح کو جو اصلی ہے، جس کے اوپر ساری زندگی قائم ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا. حضرت بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں مراقبے کو بڑی اہمیت حاصل ہے. مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ظاہر وجود سے ذہن کو ہٹا کر اپنے باطنی وجود کو تلاش کرے. اپنی دنیا میں رہتے ہوئے اس کو فکشن، مفروضہ اور عارضی قرار دے کر مستقل اور قائم رکھنے والی دنیا کی طرف توجہ دے، اور جو اس کے اندر موجود ہے. باہر کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نہیں، باہر کچھ بھی نہیں، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے. اگر یہ باہر سب کچھ ہے تو مرنے کے بعد بھی کیوں نظر نہیں آتا؟ اگر باہر کی دنیا سب کچھ ہے، کھانا پینا ہی سب کچھ ہے، تو ہم مرنے کے بعد کھانے کیوں نہیں کھاتے؟ اگر باہر کی دنیا ہی سب کچھ ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، تو مرنے کے بعد ہم پانی کیوں نہیں پیتے؟ کیا ہمارا حلق ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ہمارا دماغ ختم ہو جاتا ہے؟ کہ ہمارے ہاتھ جیسے ہم مرتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر کیا ٹوٹ کے جڑ جاتے ہیں، گڑ جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر چیز موجود ہوتی، آنکھیں بھی موجود ہے، ناک بھی موجود ہے. اگر آپ پوسٹ مارٹم کریں تو دل بھی موجود ہے. لیکن کیا چیز موجود نہیں؟ باطنی وجود میں اس عارضی اور ظاہری اور فنا ہونے والے وجود سے اپنا رشتہ ہے. تو اصل کون ہوا بھائی؟ ظاہر وجود ہوا یا باطنی وجود؟ تو کیا کبھی اتنے سارے آپ لوگ بیٹھے ہی اس طرح آپ نے کبھی سوچا کہ کبھی آپ باطنی وجود کی طرف بھی نظر ڈال رہے ہیں؟ باطنی وجود جو روح ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جان ہے،
جان آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی پڑی ہوئی ہے، لیکن آپ کی جان سونے چاندی میں کی بھی بچوں میں کیا کیا حماقت ہے، کتنی بے عقلی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ذہن کبھی اس طرف جاتا ہی نہیں کہ اللہ اندر بیٹھے ہوئے تو اس کی طرح بات کو کر لو۔ صبح شام دعائیں مانگتے ہیں، قبول ہی نہیں ہوتی، آخر کیا وجہ ہے، کیوں قبول نہیں ہوتی بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں مانگ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذاتی استعمال کی ہو۔ جو بھی چیز ہم مانگتے ہیں وہ چیز اللہ کے استعمال کی تو نہیں، سب ہماری ہی ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ میں اللہ تعالیٰ سکون مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بے سکونی سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اطمینان قلب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اطمینان قلب سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو ہے ہی سارے کا سارا سکون۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم اس عارضی اور فکشن جسم کو، اس عارضی اور فکشن دنیا کو ہی اصلی سمجھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ علمی بات تو الگ بات ہے، مشاہدات کی بات الگ بات ہے، یہ تو روزمرہ کی زندگی، روزمرہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اپنے بندوں کے لیے، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ فی انفسکم افلا تبصرون، کہ میں تو تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی جب کوئی انسان مراقبہ کرتا ہے، وہ مراقبے کے اندر اپنی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو وہاں گہرائی میں اسے اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آدمی کو اپنے اندر جو قرآن ہے، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس قسم کی جو آیتیں ان کو لوگوں نے اپنی مسئلے کی بنیاد پر کہتے ہیں متشابہات ہیں قرآن میں، وہ تو ایسی باتیں ہیں قرآن نے بتائیے، اللہ میاں اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں، یا تو اندر جہاں تعفنی ہے، گندگی ہے، تو خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تعفن اور گندگی آپ کے ظاہر وجود میں، باطنی وجود میں تعفن نہیں ہے، باطنی وجود میں نور ہے، باطنی وجود میں اللہ تعالیٰ براجمان ہے ہر آدمی کے اندر۔ خود اللہ فرماتے ہیں جہاں تم ایک ہو میں دوسرا ہوں، کیا مطلب ہوا اس کا؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں تم دو ہو میں تیسرا ہوں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہ بکل شیء محیط، انسان بھی ایک شے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تو جو شے ہے، میں نے تجھے حصار میں لیا ہوا، ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر تو موجود ہے، کبھی اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہی تمہاری ابتدا ہوں، میں ہی تمہاری انتہا ہوں، میں ہی تمہارا ظاہر ہوں، میں ہی تمہارا باطن ہوں۔ اور اس بات اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جتنی تمہاری جان قریب ہے اس سے میں اربوں کھربوں گنا زیادہ تم سے قریب۔ پھر بھی کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو ہم تلاش نہیں کر سکتے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ان آیاتوں کا انکار نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کون سی ایسی بات کہی ہے کہ اس کے بارے میں آپ یہ اللہ کو نہیں دیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو تم سنتے ہو یوم ازل میں میں نے اپنی آواز تمہارے کانوں میں ڈال دی، یوم ازل میں جو تم نے میری آواز سنی تھی الست بربکم، وہی آواز تمہاری سماعت بن گئی۔ یوم ازل میں جب تم نے میری آواز سن کر میری طرف متوجہ ہو کر دیکھا تھا
اور میں تمہیں وہاں بیٹھا ہوا نظر آیا تھا، یہی تمہاری بصارت ہے، یہی تمہاری آنکھ ہے۔ یوم ازل میں جب تم نے میری آواز سن کر، مجھے دیکھ کر میری ربوبیت کے اقرار کیا تھا، قالوا بلا، یہی تمہارا نطق ہے، یہی تمہاری گفتگو ہے۔ اور کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی قربت کا یقین دلائیں گے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ جہاں بندے کی حیثیت کچھ نہیں ہے، اصل حیثیت یہ ہے کہ ہر بندے کے اندر اللہ موجود ہے۔ بندے کی حیثیت یہ ہے کہ بندہ جو آواز سن رہا ہے وہ اللہ کی آواز کو ہو رہی ہے۔ بندے کی حیثیت یہ ہے کہ بندہ جب بول رہا ہے تو اس نے پہلے اللہ کے بولنے کو سن لیا، وہ واقف ہو گیا کہ بولنا چاہتے ہیں۔ بندہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس لیے دیکھ رہا ہے کہ اس نے یوم ازل میں روح نے اس کی اللہ کو دیکھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو کہاں ڈھونڈوں، اللہ مجھے کہاں ملے گا؟ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر چاہ ہی نہیں، سب کچھ سمجھتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے، سب کچھ کھول کر بتا دیا، اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اندر اللہ بیٹھا ہوا ہے، میں پریشان ہوں، کیا عذاب ہے بھائی؟ بادشاہ میرے اندر بیٹھا ہوا ہے، میرے گھر میں، اور میں کشکول لیے ہوئے گھر گھر پھر رہا ہوں، بھائی ایک مٹھی آٹا دے دو۔ بادشاہ نے مجھے اپنا مصاحب بنایا ہوا ہے، بھائی جب بادشاہ میرے گھر میں ہے تو اس کا مصاحب ہی ہوا نا، میں 2 روپے کے لیے بھی مانگ رہا ہوں۔ بادشاہ نے میرے گھر میں قیام فرما کر ساری بادشاہ کی میرے اوپر خزانے کھول دیے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں تو بڑا ہی مفلس اور کلاش ہوں، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ جہالت نہیں ہے؟ کیا یہ کفران نعمت نہیں ہے؟ تو آپ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی ظلم بھی کریں، جہالت بھی کریں، کفران نعمت بھی کریں، اور پھر آپ روئیں بھی کہ بھائی سکون نہیں ہے، اطمینان قلب نہیں ہے، بڑے پریشان۔ یہ دیکھنا، اس کا یقین کرنا، بات تو دیکھیے علمی حیثیت تو بات ہے کہ اللہ اندر بیٹھا ہے، سارا قرآن کہہ رہا ہے کہ میں انسان سے قریب ہوں، انسان کو محیط ہوں، انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، ساتھ ساتھ رہتا ہوں۔ اب کہاں رہتا ہوں یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ وہاں عرش پہ نہیں، اندر رہتا ہوں، تمہارے اندر۔ اب کام صرف اتنا سا ہے کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے، ہر آدمی کو اپنے اندر دیکھنا ہے، اور اندر دیکھنا اور اندر جھانکنے کا جو اصطلاحی نام ہے روحانیت میں وہ مراقبہ ہے۔ حضور خضر بابا نے فرمایا کہ مراقبہ ایک ایسا عمل ہے، اگر اس کو خلوص نیت سے اور مستقل بنیاد ہو کر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق کہ میں انسان کے اندر ہوں، اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے فیضیاب ہو جاتا ہے، اور دنیاوی مصیبتیں، دنیاوی پریشانیاں اس کے اوپر سے ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے پاس سوائے سکون کے کچھ نہیں رہتا۔ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ سمجھ آتی ہے کہ ہم
جنت کی خواہش کرتے ہیں، بے شمار عملیات کرتے ہیں کہ بھئی اس کے نتیجے میں جنت ملے گی. کوئی بھی اچھا عمل، نیک عمل، عمل خیر، عمل صالح. ایک بات آپ ہمیں بتائیں کہ جنت میں اللہ کے دوست رہیں گے یا اللہ کے دشمن رہیں گے؟ اس زور سے بولو نا سب. نہیں، جنت میں اللہ کے دوست دشمن نہیں رہیں گے، یہی ہے نا. اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس بندے کے اندر غم اور خوف ہوگا وہ میرا دوست ہی نہیں ہے. اب ہماری کیا پوزیشن ہوئی بھائی؟ جنت میں کیسے جائیں گے؟ دوستی تو ہے نہیں، غم اور خوف اور آدمی کے اوپر مسلمان. تو یہ سب کو جمع ہے اعمال جو کچھ ہم کر رہے ہیں. اگر ان اعمال کی وجہ سے ہمارے اندر سے خوف اور غم نہیں نکلا تو ہم اللہ کے دوست نہیں بن سکتے. یہ اللہ نے ثابت ہے کہ میرے دوستوں کو غم اور خوف نہیں ہوتا. اچھا، دوسری بات یہ، اگر کوئی آدمی اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کا دوست ہوگا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے دوست تو خوف کرتے ہی نہیں ہے. جب اللہ کا دوست خوف ہی نہیں کرتا تو اللہ نے کیسے ڈرے گا؟ اچھا، اگر کسی آدمی کے اندر چیز کے ضائع ہونے کا غم ہو جائے تو اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ ماشاء اللہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے، میرا خیال ہے میرے سمیت ایک آدمی بھی ایسی نہیں رہ رہے جس میں غم اور خوف نہ ہو. تو اس غم اور خوف کو نکالنے کا طریقہ صرف ایک ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ جو براجمان ہے آپ سے دیکھ لیں. جب ایک دفعہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے، جب اللہ تعالیٰ آپ کے سر پر ایک دفعہ اپنا پیر رکھ دیں گے تو آپ کے اندر یقین پیدا ہو جائے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے میری دوستی ہے، اللہ تعالیٰ کے قدم میرے سر پر ہیں. جب آپ کو یقین پیدا ہو جائے گا تو آپ کے اندر سے غم اور خوف نکل جائے گا. اور جب غم اور خوف آپ کے اندر سے نکل جائے گا تو آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے. اور جب آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے تو آپ کو جنت قبول کرے گی. اگر آپ اللہ کے دوست نہیں ہیں، جنت کا وہ جو داروغہ ہے جذبات وہ گھسنے نہیں دے گا اندر. اور اگر آپ اللہ کے دوست نہیں ہیں تو دوزخ کو آپ کو رد کر دے گی، دوزخ آپ کو انتظار میں رہے گی کیونکہ آپ خود ہی دوزخ کی طرف چلے جائیں. میں نے ایک دفعہ اردو کے اندر بابا درج کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے وہ تو رحم ہے. انتہا یہ قرآن پاک میں اگر کہیں عذاب کا تذکرہ بھی ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ضرور فرما دیا کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا. کوئی آیت جہاں تذکرہ آیا ہے عذاب کا وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ ضرور. تو اتنا بڑا رحیم و کریم اللہ اس دوزخ میں کیسے ڈال دے گا؟ تو گھنے گا تو دوزخ میں نہیں ڈالے گا. ہمارا سوال یہ صاحب دوزخ 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 جنت کا تو کوئی بس نہیں کرتا، سارے دوزخی کا بس کرا کرتے. ہمارے خاصا بات یہ ہے کہ جس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی باہر آتی ہے. اگر اندر دوزخ بھڑک رہی ہے تو دوزخی کی آوازیں نکلیں گی. اللہ نہیں دوزخ میں ڈالتا. اللہ کے شان کریمی سے یہ بات بعید ہے. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مکھی مچھر سیدھی کمتر بندوں کو وہاں ڈال دیں. میں کہا حضور پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ جو ہمیں حشر میں لوگ جمع ہو جائیں گے، میدان حشر، ہر آدمی پریشان ہو. گروہی تقسیم وہاں کی جیسے میں نے کر آپ سے کیا. میدان حشر میں بھی گروہی تقسیم. مطلب اب سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ پہلے غریب جائیں گے جہاں حضور کھڑے ہوں گے. سیدھی سی بات ہے.
بھائی آپ لندن جائیں، پہلی دفعہ جائیں لندن میں، آپ کا کوئی عزیز ہے، دوست ہے، رشتے دار ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ نہیں وہاں جائیں، یہ قدرتی بات. اگر بیٹی ہے تو پہلے بیٹی کے پاس ہے، اگر دوست ہے تو پہلے دوست کے پاس ہے. جتنا جس سے جو تعلق ہوگا اسی ناسبت سے آپ کے قدم بڑھیں گے. تو جتنے پیغمبران علیہ السلام اب تک تشریف لائے ہیں ان سب سے تعلق خاطر رکھنے والے گروہ در گروہ تقسیم، اور جتنے لوگ خوف زدہ ہیں، مصیبت زدہ ہیں، پریشان ہیں، شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے بھی تو دوست ہوتے ہیں جس طرح اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ ادھر چلے جائیں گے اور روئیں گے، پریشان ہوں گے، چیخیں گے، چلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ عدالت ہوں گے، ایک جلال کا عالم ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو پوچھیں گے بھائی کیوں شور ہو جا رہے، کیوں رو رہے، کس بات کی عارضی کی ساری، کیا چاہتے ہیں؟ تو وہاں پیغمبر اور پیغمبروں کے وارث اولیاء اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ یہ تیری مخلوق ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اب اپنی غلطی کے کفارے میں یہ پریشان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے ان کے اوپر اتمام حجت نہیں کر دیا تھا، کہ ہم نے انہیں یہ نہیں بتا دیا تھا کہ کون سی بات ایسی ہے کہ جس سے یہ اللہ کی دوستی کے حلقے میں آ جائیں گے، اور کون سی ایسی بات ہے کہ اللہ کی دوستی کے حلقے سے نکل جائیں گے. انبیاء کہیں گے یا اللہ اب اس سے غلطی ہو گئی، آپ نے معاف کر دیں. پھر یہ سن کر لوگ اور زیادہ رونے لگیں گے، اور زیادہ شوق کریں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو اتنا سمجھایا، اس پر سمجھ نہیں آیا، چلو خالی کرو گے. تو خندق صاحب نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ دوست کے لوگ آج خود دوزخ کی طرف چلے جائیں گے اور جنتی لوگ آج خود جنت کی طرف. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے، باوجود کہ انسان نے اللہ کی بڑی نافرمانی کی، باوجود کہ انسان نے اللہ کی کفران نعمت کیا، اللہ کی باتوں کو جھٹلایا. یہ کیسے عجیب بات ہے؟ ایک بڑا گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. کیا عجیب بات ہے بھائی، اللہ کو کیسے نہیں دیکھ سکتے؟ اللہ کو تو ہم دیکھ کے، اللہ کی آواز سن کے، قالو بلا کہہ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر کے یہاں آئے. ہم تو دیکھے بھانے ہیں اللہ کے بھائی. جب دیکھے بھانے تو کیسے سمجھ دے گا کہ ہماری آنکھیں پھوٹ لیجیے؟ یہ بھی ایک بہت بڑی محرومی ہے کہ یہ تصور کر لیا جائے کہ کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی اللہ کی آواز نہیں سن سکتا. اور دوسری بات یہ قرآن کی ان آیات کو، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کا اظہار کیا ہے، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان آیات کو متشابہات کہہ کر آدمی گزر ہے. اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اور اسی رحیم و کریم ہونے کی صفت سے اس نے 1,34,000 پیغمبر بھیجے اور یہ اللہ کا سلسلہ قائم کیا، قائم ہے، قائم رہے گا. اس دور میں نبوت کے بعد جو سب سے اعلیٰ منصب ہے، اس منصب پر فائز حضور خلدر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری نسبت قائم کی. یہ ہماری خوش نصیبی ہے.
تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اپنے محبوب بندے تک پہنچا دیا، اور اس محبوب بندے نے بھی اپنی اولاد سے کوئی چیز چھپا کر نہیں، اسے سب بتا دیا کہ فلاں فائل میں یہ ہے، فلاں فائل میں یہ ہے، فلاں جگہ اتنا ہے، فلاں جگہ اتنا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر حضور قلندر بابا کی اولاد اللہ تعالیٰ سے دوستی قائم نہ کر سکے تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی۔ خدا را اس بدنصیبی کو کبھی قریب نہیں آنے دینا۔ اللہ سے محبت کرنا، اللہ کی قربت کو اس طرح محسوس کرنا ہے جس طرح اللہ خود کرتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ صبح کے وقت میں ان کو چائے دیا کرتا تھا، بڑا خوش، بہت ہی خوش چہرے سے میں نے خوش دیکھا، تو میں بیٹھ گیا، بیٹھ کے میں نے پوچھا کہ حضور آج بڑے خوش ہیں، کوئی بہت ہی خاص بات ہوئی ہے؟ تو مجھے اب تک قلندر بابا کے الفاظ یاد ہیں، اور جب مجھے یاد آتے تو میں اپنے اندر خود کو روشن محسوس کرتا ہوں۔ فرمایا خواجہ صاحب دعوت دے مجھے، خواجہ صاحب کو سمجھیں گے بھی، رات اللہ نہیں آئے تھے اور مجھے سینے سے چمٹا کر کہا میری جان تو کدھر ہے؟ اب بتائیے آپ کا جو باپ ہے، آپ کا جو امجد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سینے سے لگا کر بات کرتا ہے، تو ہمارا رشتہ کیا بنا؟ ہمارا رشتہ یہ بنا کہ ہم بھی اللہ کے سینے سے لگ کر اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ اپنے جد امجد، اپنے دادا، اپنے باپ کی طرز فکر کے مطابق اس نے ہمیں جو راستہ بتا دیا ہے اس راستے پر چلنا ہے۔ ہمارے سلسلے میں یہ نہیں ہے کہ آدمی بیوی کو چھوڑ دے، بچوں کو چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے اور جنگل میں جا کے ڈوبی ڈال کے بیٹھ جائے۔ سلسلہ عرضی میں اپنے سلسلے کے افراد سے یہ بھی نہیں کہتا کہ 24 گھنٹے ہی نمازیں پڑھتے رہو، 24 گھنٹے ہی ذکر اذکار میں لگے رہو۔ وہاں تو پہلی بات قلندر بابا اولیاء یہ فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ اپنے والدین کا، اپنی اولاد کا، اپنے دوست کا وہ حق پورا نہیں کر سکا تو وہ شرک کر رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 2 گنا معاف نہیں کروں گا، ایک شرک، ایک حقوق العباد۔ تو اگر کوئی بندہ گھر بار چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا، وہاں بیٹھ کے اس نے جھونپڑی ڈال لی، تو یہ تو اس نے شرک کے برابر گناہ کا ارتکاب کر دیا، وہ خدا رکھتا کہ دنیا میں سارے کام کرو، ملازمتیں کریں، کاروبار کریں، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ضابطے و قاعدے ہیں ان کے مطابق بھرپور زندگی گزارو، شادی بھی کرو، بچوں کی تربیت بھی کرو، بچوں کی سرپرست بھی کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے گھر میں رہو، لیکن صرف ایک بات نہیں کرو، وہ یہ کہ یہ دنیا میں اچھا کھانا، اچھا پہنا، اچھی بیوی، اچھی اولاد، یہ آپ کو کسی نے دی ہے، آپ کی ذاتی ملکیت ہے۔ اگر اولاد کے بارے میں آپ کا یہ تصور قائم ہو جائے کہ اولاد میری ملکیت نہیں، اللہ کی ملکیت ہے، تو وہ اولاد آپ کے لیے نعمت ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اولاد میری ملکیت ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، تو یہ آپ کے لیے فتنہ ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہیں،
اتنے پیسے جمع کرنا تو بہت خراب بات ہے، حضور تو اس کو بہت ناپسند کرتے ہیں، جمع سے بہت ناراض ہوئے، پیسے جمع نہیں کرو گے۔ فرمایا کرتے تھے پیسے کی بھائی صورت یہ ہے جو کھا لیا، جو کھلا دیا، جو اللہ کے نام دے دیا وہ اپنا، اور جو چھوڑ گئے وہ دشمنی۔ آپ دیکھیں جب ماں باپ اولاد کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں تو ضروری لڑتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی عاقبت خراب کر کے اولاد کے لیے جگہ چھوڑ رہے ہیں، اور مرنے کے بعد ہی آپ کی اولاد لڑنا شروع کر دیتے۔ ہمارے ایک دوست تھے سلطان صاحب، نماز صاحب پڑھا کرتے تھے، وہ جب مرے تو 4 بہنیں تھی، 1 بھائی تھا۔ وہ جناب سب آ گیا کہ پہلے حساب کرو پھر لاش اٹھنے دیں گے۔ وہ وکیل آئے اور کیا ہوا اور کس طرح ہوا، قصہ مختصر یہ کہ جب وہ لاش اٹھائی گئی تو سارے راستے پانی بہتا ہو گیا، اور حال ان کا یہ تھا ہمارے دوست کا کہ کبھی ان کی تکبیریں اولا قضا نہیں ہوئی۔ امام صاحب کے پیچھے بیٹھ رہے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، ایسی 1000 مثال آپ نے بھی سنی ہوگی۔ تو ہمارے چھوڑ دیا وہ دشمنی، جو کھا لیا کھلا دیا اللہ کا نام دے دیا وہ آپ کا اپنا۔ اور اگر آپ اولاد کے لیے اس طرح کر رہے ہیں کہ صاحب میرے بعد ان کا کیا ہوگا، تو اس کا کیا مطلب نہیں کہ آپ خدا بندے ہیں اولاد کے، اللہ نہیں ہے جو اولاد کو سنبھالے گا، آپ کو اس طرح سنبھالا ہے، اس طرح آپ کا اولاد کو نہیں سنبھالا۔ تو جمع کرنے کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے لیے شرک کا نہ ہونا بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے لیے حقوق العباد پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اگر آپ اس صبح سے شام تک یہ پڑھتا رہے گا تو حقوق العباد کیسے پورے ہوں گے؟ بات کچھ طرح سے فکر کی ہے، اور وہ طرح سے فکر یہ کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو بھی کچھ، یعنی آپ خود بھی، وہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، آپ اس کو اللہ کی دی ہوئی چیز ہی سمجھیں۔ اولاد سے اس لیے پیار کریں کہ اللہ نے ہمیں کھلونے دیے ہیں خوش ہونے کے لیے، اور اولاد کی تربیت اس لیے کریں کہ جب ہم اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ اس لیے تربیت نہ کریں گے بڑھاپے میں کام آئے گا، کوئی اولاد بڑھاپے میں کام نہیں آتی، یہ سب دھوکہ فریب ہے۔ آپ نے اولاد کو پالا پوسا ساری، ٹھیک نا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تب آپ خوش ہوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں تب خوش ہوتے ہیں، کوئی اچھا نیا بچے کپڑے پہن کے آگے دکھاتے ابا ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں۔ بس یہ حاصل ہے اولاد کو، اور کیا حاصل ہے؟ بڑھاپے کا کیا تعلق اولاد نے کہ بڑھاپے کی لاٹھی بنے؟ یہ سب فریب، یہ دھوکہ۔ ساری دنیا میں کام کرنے ہیں، سب کے حقوق پورے کرنے ہیں، اور وہ حقوق پورے کرتے ہوئے اللہ کو ڈھونڈنا ہے، اللہ کو تلاش کرنا ہے، اور اللہ کو تلاش کرنے کا بہترین اور مؤثر ذریعہ یہ کہ آپ اپنے اندر دیکھیں۔ اس لیے اللہ باہر نہیں، اللہ اندر ہی ہے، اور اندر دیکھنے کے عمل کو حضور بابا رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ قرار دیا۔ میرا خیال ہے یہ اختتام ہے حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریب کا۔ میرے بچوں نے جس طرح اس محفل کو سجایا ہے، جس طرح شب و روز محنت کر کے، اپنی نیندیں خراب کر کے، اپنا آرام تج کر حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کو کے مہمانان گرامی کو عزت بخشی ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا ہے، اس کے لیے میں سب کا شکر گزار ہوں اور بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی سعادت مند اولاد عطا کی کہ میں حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سرخرو ہوا،
میں آپ سب لوگوں کا جو باہر سے تشریف لائے، دور دراز سے تشریف لائے، اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے اصرار و خلوص کے تحت تشریف لائے، ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول کرے اور اس عمل کے نتیجے میں آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دے کہ آپ اللہ کے دوست بن جائیں اور اللہ آپ کا دوست بن جائے۔ کسی صاحب کو کوئی سوال کرنا ہو جو تقریر میں نے کی اس سلسلے میں یا کچھ اور سمجھنے کے لیے، تو ایک صورت میں ایک سوال و جواب کر لیا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اور مقرر کر لیا جائے، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں۔ اس لیے یہ ذرا دعا کرا تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت أسألك أن يحيي قلبي بنور معرفتك أبدا. یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے، اپنے پیارے محبوب بندوں کے صدقے، اپنے برگزیدہ ہستیوں کے صدقے آج جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا دے۔ یا اللہ جن بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا تھا ان کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ جن بہن بھائیوں نے خطوں سے، ٹیلی فون سے یا کسی ذریعے سے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرما۔ ان کے کام میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما۔ یا اللہ ان کے کام میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما۔ ہمارے کئی بہن بھائیوں نے شادی کے لیے جو رکاوٹ